نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کوئی اپنا تجربہ شیئر کرے؟ السلام علیکم. یہ شیئر کرنا تھا کہ جب میری نبی ہوا تھا تو میری بچے نہیں ہے بچے I was very excited کہ انشاءاللہ یہ کورس ہوگا. تو جو کچھ میں نے یہاں سے سیکھا وہ میں نے اپنے ہسبینڈ میں جا کے اپلائی کیا. وہ بھی ایک بچہ ہے. صحیح. بہت اچھا لگا. اور کل ہمارے گھر میں میری ساس اور میری دیورانی آئی تھی تو میں نے ان کے ساتھ سارے نوٹس اور پوائنٹ شیئر کیے. تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جب ہم فائدہ نہیں صرف ایک جگہ مخصوص نہ کر کے ہر انسان کے ساتھ تعلق رکھنے کے بنیادی اصول سیم ہے تو ہم ہر جگہ گڈ وہی ہے. جی آپ بچوں کے ساتھ نا کوئی چیز سے اسنیچ نہ کر لے. تو ابھی وہ میری چھوٹی سات دو بیٹی ہے یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے وہ میری پرس لے کے اسنیچ کر کے بھاگ گئی. تو ہم لوگ نا پہلے یہ سوچے تھے اس کو ایسے ڈانٹ جلدی سے دے دو پرس. تو مجھے ایک دم سے یاد آیا میں نے کہا کوئی بات نہیں اس کے سارے پیسے نکال دیے. میں نے کہا اس سے چلو آپ کاؤنٹ کیجیے کتنے ہیں اور مجھے ایک ایک کر کے میرے ہاتھ میں دیجیے. تو دین مجھے ہاتھ میں وہ سب ایسے دھیرے دھیرے کر کے سب میرے ہاتھ میں. پھر میں نے کہا ابھی مجھے پرس دیجیے جب اس کے اندر ڈال کے آپ کو دے دوں آپ ہی جا کے کبر میں اچھی طرح سے رکھ دیجیے. تو اس نے مجھے پرس دی میں نے اس کو اندر ڈالا بند کیا اور اس کو دیا اور اس نے جا کے کبر میں اچھی طرح سے رکھ دیا. مجھے آپ نے اپنے سائن سے بتا رہی ہے کہ میں نے رنگ کیا. تو ماشاء اللہ اب مجھے ایسے لگ رہا ہے اس سے مجھے یہ سبق ہوا کہ میں اگر اس سے جھڑپ کے لیتی تو وہ روتی تو اسی سے بھی 5 منٹ جاتی اس سے بھی میری 5 منٹ ہے. کیونکہ ہم لوگ کو صبر ہی نہیں. بالکل صبر اور حکمت دونوں نہیں ہوتی نا. کیونکہ بچے جو کچھ ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں وہ وہی کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں وہ بچے وہ کر نہیں سکتے اس لیے انہیں کرنے نہیں دیتے اور فوراً ان سے لے لیتے ہیں کہ ہم زیادہ اچھا کر سکتے ہیں اس لیے ہم جلدی سے خود ہی کر لیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری 4 سال کی بیٹی ہے وہ جب بھی اسکول سے آتی ہے وہ کبھی بھی اپنے شوز جگہ پہ نہیں رکھتی. میں روز کہتی ہوں لیکن وہ نہیں رکھتی ہے. تو پھر ابھی میں نے اسے جیسے اسائنمنٹ میں بھی لکھا تھا نا تو میں نے اسے پیار سے کہنا شروع کیا بیٹا میری اتنی اچھی بچی ہے آئی بی ویری ہیپی شوز پلیس نا تو ایک دن واپس نہیں ہے. تو پھر میں نے اس کو مائنڈ نہیں کیا نا واپس دوسرے دن ہوگا نا بیٹا میں بہت خوش ہوتی ہے اگر آپ رکھ دیں. تو اس نے شام کو آ کے جب وہ اٹھی نا نیند تو اس کو یاد آیا اس نے ایسا جا کے اپنے شوز پہنے الحمد للہ. اس سے ایک ایشورنس ہو جاتی ہے نا کہ واقعی جو کچھ ہم بچوں کو دے رہے ہیں وہ بچے لے بھی رہے ہیں اور اس سے سیکھ رہے ہیں. کیونکہ ہم بعض اوقات امپیشنٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم اتنے دن سے بتا رہے ہیں اور ابھی تک بچوں میں کوئی چینج نہیں آیا اور انہوں نے کچھ سیکھا نہیں. لیکن سیکھنے کا عمل گروئنگ کا عمل جو ہے وہ ایک لانگ ٹرم عمل ہوتا ہے جس کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے اور مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. چلیے آگے شروع کرتے ہیں. پچھلے ہفتے کا کچھ حصہ ابھی باقی تھا اس کو پہلے ہم مکمل کریں گے پھر انشاءاللہ نئی ٹپ شروع کریں گے. ہم یہ بات کر رہے تھے کہ بچوں کی سیلف اسٹیم بلڈ کرنے کے لیے ان کی خود اعتمادی کو بحال کرنے کے لیے منفی جملوں کی بجائے مثبت جملوں سے کام لیں اور ان پر صرف تنقید کرنے کی بجائے ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرنے کی بجائے ان کے اچھے رویوں کی تعریف کریں. بعض اوقات ماں باپ تعریف نہیں کرتے یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے دین میں تعریف منع ہے اس سے بچوں کے نفس موٹے ہو جائیں گے اور ان کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے اور بس وہی شیر کی آنکھ سے دیکھنے والی بات دہراتے ہیں. تو بات یہ کہ جو تعریف منع ہے وہ خوشامد اور جھوٹی تعریف ہے, ایگزیجریشن, مبالغہ آرائی منع ہے. لیکن اچھے کام کو اکنالج کرنا, اچھے کام کو محسوس کرنا, اس پر تعریف کرنا یہ منع نہیں ہے جو سچائی پر مبنی ہو اور دوسرے کی کوشش پر شکر گزاری مقصود ہو. اس میں اب آپ کے سامنے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے لاؤں گی, سنتوں سے بتاؤں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بچوں کو یا بعض اوقات بڑے صحابہ کو جو ٹین ایجر تھے یا تھوڑے ان سے بڑے تھے ان کے کاموں کو کس طرح سراہا, کس طرح ان کی تعریف کی
تاکہ جب ہم یہ کام اپنے بچوں سے کریں تو ہم گلٹی نہ ہوں، نادم نہ ہوں، یا کوئی غلط کام سمجھ کر نہ کر رہے ہوں، بلکہ پورے شرح صدر کے ساتھ کریں، خوشی کے ساتھ کریں، اجر کی نیت کے ساتھ کریں، اصلاح کی نیت کے ساتھ کریں، تو انشاءاللہ آپ کی یہ کوشش باعث اجر ہوگی۔ اب مثلاً جب میں آپ کو احادیث سناؤں گی تو اس میں سے آپ نے ایک ایک کرنے کا کام الگ لکھ لینا ہے اور اس کو جا کر کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ ہر دفعہ میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ اچھا اب آپ یہ لکھ لیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتاؤں گی، طریقہ بتاؤں گی، اور آپ نے اپنے کرنے کا کام ساتھ ہی لکھ لینا ہے۔ مثلاً بچوں کے لباس کی تعریف، کیونکہ بچے بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں جب ان کو نیا لباس ملتا ہے یا ان کی پسند کا ملتا ہے، یا بعض اوقات کوئی بھی لباس پہنتے ہیں تو ان کا دل چاہتا ہے کہ کوئی دیکھے ان کو کہ انہوں نے کوئی خاص کام کیا ہے۔ اور بعض اوقات بچے صرف تعریف چاہنے کے لیے کبھی ایک لباس پہنتے ہیں، پھر اتار کے دوسرا، پھر تیسرا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری چھوٹی بیٹی جو تھی وہ دن میں بعض اوقات کئی دفعہ اپنے کپڑے تبدیل کر لیتی تھی، تو حالانکہ بچوں سے ایک دفعہ بھی چینج کرانا جو ہے وہ بڑا مشکل لگتا ہے، اور اگر انہیں کہیں کہ یونیفارم اتار دو تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ مشکل سے قابو آتے ہیں، اور یونیفارم اتارنے کی عادت بھی ایک مشکل بن جاتی۔ تو جب بھی بچہ کپڑے پہنے، لباس پہنے، تو آپ اس کو دیکھیں۔ اگر آپ زبان سے نہیں بھی تعریف کر رہے تو آپ اس کو کم از کم مسکرا کے دیکھیں، سر ہلا کے، آنکھوں سے، کسی نہ کسی طریقے سے ایک اپریسیشن کا اظہار کریں کہ تم اچھے لگ رہے ہو، یو آر لوکنگ نائس، بیوٹیفل۔ حدیث میں آتا ہے، ام خالد بنت خالد کہتی ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، ابھی بالکل بچی ہیں، اور پیلے رنگ کی قمیص پہنے ہوئے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنہ سنہ۔ عبداللہ کا بیان ہے کہ سنہ حبشی زبان میں عمدہ چیز کو کہتے ہیں، ان کی زبان میں بات کی، یعنی بچے جس زبان کو زیادہ سمجھتے ہیں، انگریزی سمجھتے ہیں یا اردو سمجھتے ہیں، ہندی سمجھتے ہیں، جو بھی وہ زیادہ سمجھتے ہیں، اس زبان میں ان سے بات کرنا۔ ام خالد کا بیان ہے کہ میں مہر نبوت سے کھیلنے لگی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو وہ ابری ہوئی جگہ تھی، میرے والد نے مجھے اٹھا لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کھیلنے دو۔ یعنی والد جھجک رہے ہوں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ بچی اتنی فری ہو رہی ہے آپ کے ساتھ، اور آپ کے اس کو جا کے چھیڑ رہی ہوتا ہے نا، بعض اوقات بچے کوئی بٹن لگا ہوا ہوتا ہے یا کوئی چیز انہونی سی نظر آتی ہے تو بار بار جا کے اس کو فیل کر کے، ٹچ کر کے دیکھتے ہیں یا اس کے ساتھ پلے اراؤنڈ کرنے لگتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسے کھیلنے دو، اسے چھوڑ دو، کیونکہ ہم فوراً اٹھا لیتے ہیں، فوراً پکڑ لیتے ہیں، فوراً وہ چیز سے دور کر دیتے ہیں ان کو، اور وہ تجسس کا مادہ ان کے اندر ہی رہ جاتا ہے کہ یہ کیا چیز تھی جو مجھ سے چھین لی گئی۔ پھر وہ ان کے اندر ایک بے چینی سی رہتی ہے، پھر وہ کبھی رونے، کبھی چیخنے، کبھی کسی چیز کے توڑنے، کبھی اور کام خراب کرنے سے نکلتی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ مثلاً اگر آپ پانی پینے لگے اور کسی نے آپ کے ہاتھ سے گلاس چھین لیا ہے تو آپ کے اندر کچھ محسوس نہیں ہوگا، مثلا آپ نے منہ کو لگایا اور کسی نے نیچے کر دیا، وہ اثر کتنی دیر تک رہے گا آپ کے اندر؟ کافی دیر تک، اس کو نکالنے میں کافی مشکل ہوگی۔ اب ہم تو بڑے ہیں نا، پھر بعض اوقات برداشت کر جاتے ہیں تو ظاہر ہی نہیں کرتے، لیکن بچے یہ نہیں کر سکتے۔ بچے پھر اس کو کسی ایسی صورت میں، کسی ایسی طریقے پر ظاہر کرتے ہیں کہ پھر ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور ہم بھول چکے ہوتے کہ تھوڑی دیر پہلے ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کھیلنے دو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، ابلی و اخلقی، ابلی و اخلقی، ابلی و اخلقی۔ یہ کپڑا پرانا ہو اور پھٹ جائے، یعنی اس کو خوب خوب پہنو۔ کپڑے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ تم خوب پہنو حتیٰ کہ پرانا ہو جائے پھر پھٹ جائے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ کپڑا بہت دنوں تک رہا، یعنی وہ پھٹ نہیں رہا تھا اور ان کے پاس رہا، کیونکہ ہوتا ہے نا کہ جو چیز کسی کو پسند ہو، اب آپ سوچ رہے ہیں کہ ہاں یہ کپڑا پہن کے تو بور ہو جاتا، نہیں، بچے کے حساب سے دیکھیے کہ اگر اس کو کوئی چیز پسند ہو تو وہ کبھی بھی اس کو دینا نہیں چاہے گا۔ مثلاً میں اپنے بچوں سے کہتی ہوں کہ اپنے ہاتھ سے اپنے کپڑے نکالو، کسی کو دو یا ان کو خود نکالو تاکہ ان کو دینے کی عادت پڑے۔
تو مجھے اچھی طرح آتا ہے کہ جب بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ان کو اپنے پرانے کپڑے بھی اور جو ان کے پہننے کے نہیں بھی وہ بھی ان کو بڑے پیارے ہوتے ہیں, وہ بھی کسی کو نہیں دینے دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا دی کہ یہ کپڑا تمہارا تمہارے پاس ہی رہے. اس سے کیا ہوا کہ بچے کی ایک تسلی ہو گئی اور وہ واقعہ اس کے ذہن میں یاد رہا. اب اس سے کیا پیدا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. جب کسی کی محبت دل میں آ جاتی تو اس کی بات ماننا مشکل نہیں لگتی. بچوں کے دل میں اللہ کی محبت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, قرآن کی محبت, دین کی محبت بس ڈال دیں آپ, باقی کام ہو گیا. پھر جب انہیں پتا چلے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سنت ہے تو وہ خوشی سے کر لیں گے. اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اچھے اچھے واقعات آپ ان کو سنا سکتے ہیں. مثلاً یہی کہانی آپ اپنے بچے کو سنا سکتے ہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر تعریفی کلمہ احسنتا احسنتا, تم نے اچھا کیا, یہ بھی فرمایا. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ بطحا میں تھے. آپ نے پوچھا کیا تم نے حج کی نیت کی ہے؟ میں نے کہا ہاں. آپ نے دریافت فرمایا کہ تم نے احرام کس چیز کا باندھا ہے؟ میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کی طرح باندھا ہے, یعنی میں نے یہی نیت کی کہ میرا وہی احرام جو آپ کا احرام. آپ نے فرمایا احسنتا, تم نے اچھا کیا, ویل ڈن, گڈ. تو اس طرح کے کلمات سے بھی تعریف کی جا سکتی ہے. پہلے میں نے عرض کیا تھا نا کہ ڈسکرپٹیو تعریف ہو, لیکن بعض اوقات اگر ڈسکرپٹیو نہیں بھی تو جو کام وہ کر چکے ہیں اس کے اوپر اچھا ریمارک. زبیر سے مروی ہے کہ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر 2 زرہیں تھیں, تو ہیوی تھا وہ لوہے کا لباس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر پر چڑھنے لگے تو چڑھ نہ سکے, یعنی اس بوجھ کی وجہ سے. چنانچہ طلحہ رضی اللہ عنہ کو بٹھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر پاؤں رکھ کر چڑھ گئے, یعنی وہ ایک طرح سے سیڑھی بنے. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, طلحہ کے لیے جنت واجب ہو گئی. یعنی اس کی اس قربانی کی وجہ سے کہ اس نے اپنا جسم حاضر کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر پاؤں رکھ کر اوپر چڑھ سکے. یعنی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ لباس بھاری تھا, اور ایک یہ کہ پتھر بہت اونچا تھا جس پہ چڑھنا ویسے مشکل تھا کسی سٹیپ کے بغیر. اب وہاں کوئی ایسی لکڑی یا کوئی سٹول تو نہیں تھا کہ جسے لا کے رکھا جاتا, تو وہ اس جگہ پر جھک گئے کہ جس پر آپ پاؤں رکھ کے اوپر چڑھے, اور اس موقع پر اتنی خوبصورت دعا دی. دیکھیے کہ جب بچے کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام کرے, زیادہ محنت کا کام کرے, اور کوئی ایسی چیز کر دکھائے کہ جو بڑے بڑے بھی نہ کر سکتے ہو, تو اس وقت خاص طور پر دعا دینی چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں تو اللہ کے رسول تھے, وہ جانتے تھے کہ کس کے لیے جنت ہے کس کے لیے نہیں, یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے انہیں اس بات کا علم ہو جاتا تھا. ہمیں تو نہیں پتا, اس لیے ہم یہ نہیں کسی کو کہہ سکتے کہ فلاں کے لیے جنت ہے. تو ہم یہ دعا دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت الفردوس عطا فرمائے. پھر اسی طرح سعید بن زید نے چند لوگوں کو یہ حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 لوگ جنتی ہیں: ابو بکر, عمر, علی, عثمان, زبیر, طلحہ, عبد الرحمن, ابو عبیدہ اور سعد بن ابی وقاص. راوی کہتے ہیں کہ سعید بن زید نے 9 آدمیوں کا نام گن کر 10ویں آدمی کا نام نہیں بتایا, خاموش ہو گئے. لوگوں نے کہا اے ابو آور, ہم آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتے ہیں کہ 10ویں شخص کے بارے میں بھی ضرور بتائیے کہ وہ کون تھے. فرمانے لگے تم نے مجھے اللہ کی قسم دی ہے, ابو آور بھی جنتی ہے, یعنی اپنے آپ کے بارے میں بتایا, پہلے نہیں بتایا. جب لوگوں نے قسم دی تو پھر اپنا ذکر بھی کر دیا. لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں لوگوں کو جو جنت کی بشارت دی تھی, یہ بھی ایک طرح سے ان کے کاموں اور کوششوں کی تعریف تھی, اکنالجمنٹ تھی, اپریسیشن تھی, یعنی ان کو ان کا ریوارڈ بھی بتایا. تو بات یہ ہے کہ جب ہم کسی کو اس کے اچھے کام کا ریوارڈ بتاتے ہیں تو بھی اس کے لیے وہ کام کرنا اور آسان ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح جب ابی ابن کعب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ سب سے بڑی آیت کون سی ہے اللہ کے نزدیک, تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو اس پر انہوں نے جواب دے دیا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا اے ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو.
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی بچہ ماں باپ سوال کرتے ہیں، کوئی کوئز ہے، کوئی ویسے کوشچن کرتے ہیں، اچھا یہ بات کس کو معلوم